کیا دوران سفر سنتیں بھی پڑھی جائیں گی؟ بہت اہم سوال ہے. اس کا مدلل جواب دوں یا صرف جواب دے دوں؟ مدلل جواب دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں سنتیں مؤکدہ نہیں ہوتی. دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر میں جب اللہ نے 4 فرض میں اتنی آسانی کر دی کہ وہ 2 کر دیے, تو سنتیں تو فرض سے بھی ہلکی چیز ہیں, ان کو پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ دیکھا ہے رواج بن گیا کہ سفر میں لوگ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے, رواج بن گیا. تو یہ غلط ہے. سفر میں سنت مؤکدہ ہی رہتی ہے. رہا یہ منطق کہ جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے, اتنی آسانی دے دی, تو سنت مؤکدہ تو 4 سنت ظہر کی پڑھو, پھر 2 فرض, پھر 2 سنت, تو اتنی لمبی نماز ہے تو 4 کے 2 کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں. اس لاجک کا جواب یہ ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں, ان میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا. قیاس کا وہاں دخل ہوگا جس کی کچھ شرائط ہیں, وہ بھی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. عبادات توقیفی کا مطلب جیسے بتایا ویسے ہے, اس میں اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. کہ یہ جو فرض نماز ہے, یہ جو اللہ نے 4 کی 2 پڑھنے کی اجازت دی ہے, یہ سفر کی وجہ سے دی ہے, ٹینشن یا مشقت کی وجہ سے نہیں دی. وہ الگ بات ہے کہ اس سفر کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ٹینشن تھی, لیکن اب جو مدار رکھ دیا وہ ٹینشن کو ختم کر کے سفر ہی کو مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا شریعت نے. فرض کر لیا کہ جہاں سفر ہوگا گویا مشقت ہے, چاہے حقیقت میں مشقت نہ بھی ہو. اب سفر کتنا ہی پرسکون ہو, ایک آدمی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے, پنکھا نہیں ہے, مچھر ہے, ندی نالے کے قریب اس کا گھر ہے, اور بڑی ٹینشن میں, اور بہت جلدی کہیں اس کو جانا بھی ہے, بیگم بیمار ہے, اسے فوراً ہسپتال لے کے پہنچنا ہے, اور نماز قضا ہونے والی ہے, تو وہ 4 کی 2 بولو بھائی نہیں پڑھ سکتے. اس کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. اگر جان کا خطرہ ہے تو پوری 4 چھوڑ دے, ہسپتال چلا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 کی کتنی کر دے, جب بھی پڑھے گا پوری 4 ہی پڑھے گا وہ, حالانکہ سخت ٹینشن میں ہے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ سخت ٹینشن, ٹائم نہیں ہے, جہاز نکل جائے گا آپ کا. 4 کی 2 نہیں ہوں گی, 4 ہی ہوں گی, چاہے نماز قضا ہو جائے, لیکن پڑھنی کتنی پڑیں گی؟ 4. لیکن آپ بڑے آرام سے ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھے ہو, غریب آدمی کو جہاز میں بٹھا دیا, وہ کھڑکی پہ بیٹھا ہوا بادلوں کو دیکھ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, اور جگہ بھی ہے وہاں نماز پڑھنے کی. وہ 4 نہیں پڑھے گا, وہ 4 کی کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا. تو پتہ یہ چلا کہ فرض میں جو ہے نا, اللہ نے سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے, مشقت یا ٹینشن پر حکم کا مدار نہیں رکھا. جبکہ سنت مؤکدہ کے بارے میں ایسی کوئی نص اور قرآن کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ جیسی حضر میں تھی ویسی ہی سفر میں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب سوال وہ پیدا ہوگا کہ یار پھر تو بڑی ٹینشن ہے, بعض دفعہ سفر میں واقعی ٹینشن بھی ہوتی ہے. تو پھر جیسے آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہو, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی, پھر 2 فرض پڑھے, پھر 2 سنت, یہ تو ٹرین نکل جائے گی. تو بھائی سنت مؤکدہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کا مدار سفر پر نہیں ہے, اس کا مدار ٹینشن پر ہے, کیونکہ وہ مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے. اور جو سنت ہوتی ہے وہ اگر ٹینشن ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہو, تو سفر میں تو بطریقہ اولا چھوڑ سکتے ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو کیا مطلب, اگر ٹینشن میں ہو, کہیں جلدی جانا ہے, تو یہاں بھی چھوڑ دو, اور اگر سفر میں ٹینشن نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر سفر میں آپ کو جلدی ہے, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو اس بیس پہ سنت موقع نہیں چھوڑیں گے کہ سفر میں ہے, اس بیس پہ چھوڑیں گے کہ ٹرین نہ نکل جائے, کیونکہ ٹرین نکلنا ایک حرج ہے. بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران ظہر کی نماز پڑھائی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے. تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں, سنت مؤکدہ.
تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا, ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران 2 فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا. ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھنی ہے, باقی تمام نمازیں 2-2 رکعت. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی. پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آ گئی. پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا, اور ان کے علاوہ اور رکعتیں جو ہے 7 نوافل سنت موقدہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تہجد اور وتر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے, اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے. سفر کے اندر سنت اور نفل اللہ نے معاف کر دی ہے, اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی مہمانی ہے, اس کو قبول کرو. لیکن اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا, لیکن نہ پڑھنا بہتر, اس وجہ سے کہ اللہ نے جب معاف کر دیا ہوں پہلے کون سے حقوق پورے کر رہے ہیں کہ یہ پورا کر لیں گے. سفر میں سنتیں پڑھنا, سفر کے دوران سنتیں پڑھنا, اس پہ بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, حدیثیں لکھ کے بھیجی لوگوں نے, اور یہ شو کیا کہ جیسے ہمیں تو حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حدیثیں لکھ کے بھیجی کہ فلاں صحابی سفر میں سنتیں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو پورا بیان غور سے سنا کریں کسی کا, اس کے بعد اس پہ طنز کیا کریں, تبصرہ کیا کریں. میں نے اس میں بتایا تھا ایک سفر تو وہ ہے جس کو ٹریولنگ کہا جاتا ہے نا, ٹریول کر رہے ہیں آپ, جا رہے ہیں راستے میں ہیں, پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ واقعی مشقت ہوتی ہے اس میں. وہ جتنی حدیثیں یا صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں وہ اس سفر کے بارے میں جس میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, اور ایک ہے کہیں جا کے آپ ٹھہر چکے ہیں, رہائش ہے آپ کی, لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے. اب شرعی اعتبار سے تو آپ مسافر ہیں, لغوی اعتبار سے آپ مسافر نہیں ہیں, تو وہاں آپ کو سنتیں پڑھنی پڑیں گی. تو اگر آپ میرے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں نا تو ایسی حدیث پیش کریں جس میں کہیں جا کے باقاعدہ قیام کیا ہو, 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا, سکون کی حالت ہو, اطمینان کی حالت ہو, وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں, میں رجوع کروں گا. تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراً اعتراضات, فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے, اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعوے کے, یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت, جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں, اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے, لہذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے, اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خشوع و خضوع سے سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر بھائی جماعت قائم کرو, جلدی سے ٹرین میں بیٹھو.